بوتھل کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگ گئی، 3 مسافر جاں بحق جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 7 زخمیوں کو کوچ سے نکال لیا۔ کوچ میں 28 مسافر سوار تھے، کئی افراد نے کود کر جان بچائی۔ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ بارکھان میں کوہ جندران کے پہاڑوں میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی، کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کوہ جندران کے قریب گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، آگ گیس کے ذخائر کے قریب پہنچ گئی۔ جنگلی حیات، درخت گیس کے ذخائر کو نقصان پہنچانے کا خدشہ، تاحال آگ بجھانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد میں گیس سلنڈر دھماکے کے مزید 5 زخمی دم توڑ گئے۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 23 ہو گئی۔ واقعے کے 33 شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کیا گیا تھا، جبکہ دیگر زخمی حیدرآباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ موسم نے کروٹ بدل لی، ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے ڈھیرے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ منڈی بہاؤالدین کالا باغ میں یالہ باری، خوشاب میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ پشاور، مالاکنڈ، حسن ابدال اور ایبٹ آباد میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، گرمی کے ستائے لوگوں نے سوکھ کا سانس لیا۔ کراچی میں موسم گرم اور بتلا جزوی ابرآلود۔ ملتان کے نواحی علاقے بھٹا کالونی میں تیز آندھی سے گھر کی دیوار اور چھت گر گئی، 5 افراد زخمی، زخمیوں میں 3 بچے اور 1 خاتون شامل۔ قرض لینے نہیں، کاروبار اور ترقی کے لیے چین آئے ہیں۔ وزیر اعظم کا واضح پیغام، پاکستان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بزنس کونسل قائم کی۔ شہباز شریف نے کہا، ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ چین میں کرپشن ختم، پاکستان میں کرپشن پر قابو پایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں، ورکرز کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شینزن کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے۔ شینزن میں پاک چین بزنس کانفرنس میں تاریخی لمحات، ڈپلوائے گروپ اور چینی ٹیکنالوجی کمپنی میں اہم معاہدے طے پا گئے۔ پاکستان میں جدید ترین R&D لیب کے قیام کے لیے چینی ٹیکنالوجی پارٹنر کے ساتھ اہم MOU پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہواوے کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ زاؤ جیانگ نے پاکستانی موبائل انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ سیشن طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا۔ علی امین گنڈاپور وفاق کو دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے، محاذ رائی نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر کٹ لگانا کم صرفی ہے، ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں، حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور میں گھن گرج، گورنر فیصل کریم کنڈی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا گورنر کی حیثیت کیا ہے، فیصل کریم کنڈی کی گاڑیاں بند گورنر ہاؤس سے نکال دیں گے۔ شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ سندھ کے سینئر وزیر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے، ہنڈا نہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو دھمکی دینا آئینی نظام پر حملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان کے عوام وفاق کے جو ایشوز ہیں، جو ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست ہے، وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے۔ عمران کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا اپنا کیسز ہے، اپنا کیسز کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کے عوام جو اسلام آباد میں پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے۔ بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کو جمہوری طرز عمل اپنانے کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو مکافاتی عمل کا سامنا ہے، ان کے مقدمات میں کیا ہو رہا ہے عوام کو کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں کسی کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام اور عوامی مینڈیٹ پر توجہ دینی چاہیے۔
امید ہے بجٹ سے پہلے مسائل حل ہوں گے. کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزراء کے ساتھ سختی کرنا پڑے گی. بلاول بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سولر پارکس بنانے کا اعلان بھی کیا. بات ہوگی تو گھر کے مالک سے, مالی یا باہر کھڑے ٹھیلے والے سے نہیں. عارف علوی نے واضح کر دیا, دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی کو سزائیں دلوانے والے خاک میں مل جائیں گے. سابق صدر نے کہا بانی چیئرمین نے ڈیل پر ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا. غصہ نفرت ختم کرے اور درگزر سے کام لے. بانی پی ٹی آئی کے آزاد ہونے پر خطرے کا خوف نکال دے. توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی معافی کی استدعا مسترد. توہین امیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر تمام ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری. 2 ہفتے میں جواب طلب. سپریم کورٹ نے فیصل واوڑا کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. مصطفیٰ کمال معافی بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توہین عدالت نہیں کی. قوم کو ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عزت ہو. کیس کی آئندہ سماعت 28 جون کو ہوگی. نہیں ہے, لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں کھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ بھی میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل. اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے. عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے. معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگو. فیصل واوڑا کی میڈیا سے گفتگو. رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پریس کانفرنس میں کوئی توہین عدالت نہیں کی, سود سے متعلق کیس کی بات کی تھی. بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کے متنازعہ ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار. ترجمان رؤف حسن نے ویڈیو کو سوشل میڈیا ٹیم سے منسوب کر دیا. پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کی ایف آئی اے پیشی کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی. رؤف حسن سے 4 اور بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے تک سوالات پوچھے گئے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا. ایف آئی اے کو نوٹس جاری. 25 جون تک جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے میں 15 روز سے زائد حراست غیر قانونی قرار دے دی. مستقبل میں یہ رواج بند نہ ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. عدالت نے پولیس حکام اور ماتحت عدلیہ کو ساتھ نکاتی ہدایت نامہ جاری کر دیا. نیٹ میٹرنگ پر پابندی اور سولر سسٹم پر ٹیکس لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی. وزیر مملکت علی پرویز ملک کی وضاحت. کہتے ہیں نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. حکومت متبادل توانائی کے فروغ پر یقین رکھتی ہے. شمسی توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے.